اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم امیر المؤمنین، آج حضرت امیر المؤمنین امام الموحدین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین یعصوب المؤمنین اسد اللہ الغالب مولانا علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں دوسری مجلس اعزا اور آپ کی خدمت میں کچھ حضرت کے حوالے سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو 30 عام الفیل سے شروع ہوتی ہے، 13 رجب 30 عام الفیل حضرت کی ولادت کا دن ہے، اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری حضرت کی شہادت کا دن ہے. تو اس حوالے سے تقریباً 63 برس کی عمر مبارک بنتی ہے حضرت امیر المومنین کی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا نعرہ بلند کیا، جب حضرت نے اعلان بعثت کیا دعوت ذو العشیرہ کے وقت، اس وقت سے لے کر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس وقت سے لے کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ سوائے علی کے کوئی مددگار نہیں تھا، سوائے علی کے کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا، سوائے علی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے والا رسول کے کوئی نہیں تھا. یہ صرف علی ہی کا مقدر ہے، یہ ذات گرامی امیر المؤمنین ہے کہ جو دین کی نصرت کرتے ہوئے ہر مقام پر نظر آتی ہے. امیر المؤمنین وہ غزوہ بدر ہو، وہ غزوہ احد ہو، وہ غزوہ حنین ہو، وہ جنگ ذات السلاسل ہو، وہ دعوت ذو العشیرہ ہو، وہ صلح حدیبیہ ہو، وہ کفار و مشرکین سے نبرد رزم آزمائی ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ سونا ہو، اور وہ فتح مکہ والے دن امیر المؤمنین کا کردار ہو. یعنی ایک ایک مقام پر امیر المؤمنین دین کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں. اور وہ غزوہ خندق ہو، جب پکار کر ایک دشمن کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، اور آ کر خیمے کے باہر نیزہ گاڑتا ہے اور پکارتا ہے غیرت مسلمین کو، غیرت صحابہ کو، مگر کون ہے جو اس کا جواب دے؟
سوائے امیر المؤمنین کے. امیر المؤمنین یعنی کہ ایسی ہستی، جب کہتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحب جو خندق میں عمرو بن عبد ود بھی کہا جاتا ہے، عمرو بن عبد ود کو جب 2 ٹکڑے کیا تو اس کی زرہ اور اس کا جو ہے تلوار، بالکل امیر المؤمنین نے اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی، اس کو بالکل اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی لاش کو رکھا. تو جب کہتے ہیں اس کی جب بہن آئی دوڑتی ہوئی، جب اس نے لاشے کو دیکھا تو اس نے کہا تجھے قتل کرنے والا بہت ہی بامروت، بہت ہی شریف النفس انسان. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام بھی کیا تو وہ اپنی رضا کے لیے نہیں کیا، وہ خدا کی رضا کے لیے کیا. امیر المومنین دشمن خدا کے سینے پر سوار ہیں اور اس کو قتل کرنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ منہ پر تھوک دیتا ہے، تو امیر المومنین اتر جاتے ہیں. علی کی طاقت، علی کی شجاعت، علی کا کردار، علی کی گفتار، علی کی رفتار، ہر شے میں پیش نظر خدا ہے. ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں یہ زیارت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، میں کسی کو دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ. کیا واقعی قربت ہے ہمیں اللہ سے؟ صرف زبان سے ادا کرنے دینا آسان ہے، مگر علی کی قربت دیکھیے، نفس کا شائبہ بھی نہیں ہے. جہاں یہ گوارا نہ ہو کہ میرا نفس اب جو ہے اس سے انتقام جو میں لوں گا، جو میں اس کو قتل کروں گا، اس میں میرے نفس کی خواہش نہ ہو، کہیں میرے نفس کی آمیزش نہ ہو جائے. اتر گئے علی. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد قتل کیا امیر المومنین نے. تو یہ ہے دین کے لیے کام کرنے والا علی، یہ ہے حجت خدا. سورہ مائدہ، سورہ مبارکہ مائدہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور و معروف سورہ ہے اور مشہور و معروف آیت ہے، آیہ ولایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ، بس اور بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے. انما کلمہ حصر استعمال کیا. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ہیں ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور جب رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ ہیں تمہارے ولی، یعنی کہ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اللہ ولی سمجھ میں آتا ہے، اس کا رسول ولی سمجھ میں آتا ہے. یہ تیسرا گروہ کیسے ولی ہو گیا؟ یہاں پر زاویے ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، یہاں فکر کے زاویے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ولی ہو گئے. جناب اللہ ولی کس نے بتایا آپ کو؟ کہا رسول نے بتایا. لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. ایک گروہ ہے مسلمین میں، کیونکہ خوارج جو نکلے، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. یہ جو جنگ نہروان کی تھی مولا امیر المومنین نے، یہ انہی خوارج سے کی تھی کہ کہا کلمۃ حق، کلمہ تو حق ہے، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی بندے کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. کلمۃ حق یراد بها الباطل، اس سے مراد جو ہے وہ باطل مراد لی گئی ہے. اس سے جو اس کلمے سے مراد، کلمہ تو حق ہے. مولا نے کہا دھوکہ نہ کھانا، اس لیے جنگ کی ان سے، خوارج سے. اور یہ خوارج ہی کا جو یہ ٹولہ ہے آج صورت میں نکلا، داعش ہو گئی، یہ القاعدہ ہو گئی، یہ طالبان ہو گئے، یہ ٹیررسٹ گروہ جو ہو گیا،
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اس وقت علی کے مقابلے میں نکلے تھے اور آج نہتے مسلمانوں کو، آج مظلومین کو ستاتے ہیں، آج مظلومین بچوں کے اوپر جو ہے بمباری کرتے ہیں، بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بچوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. یہ وہی داعش ہے، وہی خوارج گروہ ہے، یہ امیر المؤمنین کے مقابلے میں آنے والا گروہ ہے. یہ اس دور کے نکلے ہوئے، اس دور کے نکالے ہوئے، اس دور کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں اور انہی کا تسلسل ہے، انہی کی نسلیں ہیں یہ جو آج مسلمانوں کے اوپر دھبا بنی ہوئی ہیں. تو وہ کاش مسلمان امیر المؤمنین پر اکتفا کرتے، کاش مسلمان امیر المؤمنین کی زیر حکومت ان کے عدل کو برداشت کرتے، کاش مسلمان. تو وہ امیر المؤمنین کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. پوچھ لو. کوئی پوچھنے والا نہ تھا. پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ میرے جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اس میں پیچ کتنے ہیں، میرے سر کے بال کتنے ہیں. مولا نے کہا تیرے سر کے بال میں اگر بتا بھی دوں تو گنے گا کیسے؟ تو اس کو کیسے کنفرم کرے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مگر اتنا سن لے اے شقی، اے ملعون، کہ تیرے جتنے بال ہیں اس ہر بال کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے جو تجھے اکساتا ہے، جو تجھے ورغلاتا ہے. ایسے لوگ تھے امیر المؤمنین کے دور میں. امیر المؤمنین روتے تھے. امیر المؤمنین کی تنہائی جو ہے وہ قابل افسوس، قابل رشک، اور امیر المؤمنین کی وہ تنہائی جو ہے درک کرنے والی ہے، جو 25 سال امیر المؤمنین کی خاموشی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صرف اللہ تک محدود، کہ اللہ کا حکم مانیں گے. اللہ ولی ہے ٹھیک، مگر قرآن کہتا ہے وَرَسُولَهُ، اس سے انکار نہیں کر سکتے وہ لوگ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس کیپیسٹی میں اللہ ولی اسی کیپیسٹی میں رسول ولی. رسول ولی، رسول کی اطاعت، اس کا حکم، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ. بس جس کام کا حکم دیں وہ کر لو، وہی شریعت ہے. یہ ہے رسول کی اطاعت. اور کس کی اطاعت؟ اور ان لوگوں کی اطاعت جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خاص موقع تھا جب امیر المومنین نماز کی حالت میں تھے مسجد میں. اور مختلف اقوال ہیں، یعنی کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے ایک پوشاک اوڑھی ہوئی تھی، ایک اوپر ردا تھی امیر المومنین کے جس کے اوپر کچھ موتی، کچھ جواہرات لگے ہوئے تھے. اور سائل مانگنے والا آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے. امیر المومنین ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور دوسری رکعت میں ہیں کہ رکوع کر چکے امیر المومنین، رکوع میں ہیں دوسری رکعت ادا کر کے، کہ سائل آ کے سوال کرتا ہے کوئی جو اس فقیر کی مدد کرے، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے عطا کرے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. تو امیر المومنین نے اشارہ کیا تو اس نے وہ ردا اتار لی امیر المومنین کی اور وہ ردا لے گیا. ایک تو یہ قول ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا کے پاس. ایک یہ قول ہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ امیر المومنین نے انگشتری مبارک اپنی انگلی سے نکال کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کو، سائل کو، کیونکہ وہ سائل جب سوال کر چکا، کسی نے اس کو سوال اس کا پورا نہیں کیا، تو وہ ایک مرتبہ مایوس ہو کر چلا. جب مایوس ہو کر چلنے لگا تو فریاد کی اس نے کہا یا اللہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آیا تھا مانگنے. تو امیر المومنین نے اشارہ کیا اس کو، تو وہ امیر المومنین کی انگشت مبارک سے اس نے انگوٹھی لے لی. تو حالت رکوع میں زکوٰۃ، یہ وہاں سے مفسرین نے اس کا تفسیر کی ہے. تو مختلف اقوال ہیں اگر مختلف تفاسیر دیکھی جائیں. بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ امیر المومنین نے مختلف مقامات پر یہ عمل انجام دیا، یعنی کہ اپنا جو ہے ردا جو اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی دی اور انگشتری بھی دی. اسی لیے جو قرآن کا جو
اسلوب ہے قرآن کا، جو لفظ آیا ہے استعمال اس آیت میں، یؤتون الزکات، یعنی کہ وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. زکوٰۃ دی نہیں، یعنی کہ ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا، یعنی کہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. تو امیر المؤمنین کی شان میں یہ آیت آیا بالآیت، یعنی کہ جس کیپیسٹی میں اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ حاکم ہے، لیکن رسول اسی کیپیسٹی میں حاکم ہے، اور جس کیپیسٹی میں رسول حاکم ہے اسی کیپیسٹی میں علی. اسی لیے 18 ذی الحج کو امیر المؤمنین کو غدیر کے منبر پہ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ میں بھی ولی ہوں. الست اولا بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے بلند نہیں ہوں؟ کیا میں اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر حکم نہیں رکھتا؟ کیا حاکم نہیں ہوں؟ کیا تم سے اولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، سب نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ جو ہے تصرف رکھتے ہیں، حکم رکھتے ہیں، آپ اولا ہیں، ہماری جان مال عزت آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. تو کہا بس الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں، جس کیپیسٹی میں میں مولا ہوں اس کیپیسٹی میں یہ علی مولا ہے. جس طرح میں مولا ہوں، جس طرح میں حاکم ہوں، جس طرح میں سرپرست ہوں، اس طرح یہ علی سرپرست ہے. اس حدیث متواتر کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، یعنی اتنی متواتر حدیث ہے. اور اگر اس حدیث کا انکار کیا تو پھر احادیث کے دامن میں کوئی حدیث نہیں بچے گی، احادیث سے کتب راکھ ہو جائیں گی اگر اس حدیث کا انکار کر دیا مسلمان. اس لیے انکار تو نہیں کرتے، انہوں نے معنی بدل دیے. تو بہرحال اب اس کی گنجائش نہیں ہے اس حدیث کے اوپر گفتگو کی جائے. ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے مولا بمانا حاکم، مولا بمانا سرپرست، مولا بمانا ولی، یعنی کہ جس معنوں میں اللہ ولی، اس معنوں میں رسول ولی، اس معنوں میں وہ ولی جو رسول کا جانشین، جو رسول کا وصی ہے، وہ جو رسول کے بعد رسول کا علم اٹھانے والا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں رسول نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم کی، 1000 باب، 1000 باب، 1000 ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف کیٹیگریز آف نالج. آج کے زبان میں اگر کہیں مطلب 1000 باب علم کی تعلیم کی، اور ان 1000 باب میں سے میں نے 1000 باب اور نکالے، یعنی کہ 1000 گونگر 1000، یعنی کہ 1000 ملٹیپلائی بائی 1000، یعنی کتنے علوم ہو گئے امیر المومنین. لیکن سوال کرنے والے کیا سوال کرتے ہیں امیر المومنین کے میں جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلونی. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے بال کتنے ہیں. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا آپ اس زمانے کی کیفیت بھی جانتے ہیں؟ جب امیر المومنین نے بتایا کہ آخر الزمان کیا ہوگا، وہ زمانہ اس وقت جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، اس زمانہ میں کیا کیفیت ہوگی، پوری علامات بتائیں. تو سوال کرنے والا کرتا ہے کیا ایسا ہوگا امیر المومنین؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ امیر المومنین کے علم پر تعجب. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دو پہلوؤں کے درمیان خدا کی قسم ایسا علم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کیا کوئی پوچھنے والا ہوتا، کاش اے کمیل کوئی پوچھنے والا ہوتا. تو بس امیر المؤمنین کی جو زندگی ہے ایک افسوس ہے، ایک درد ہے، ایک تنہائی ہے امیر المؤمنین، جو درک کرنا بہت ضروری ہے. امیر المؤمنین مجموعہ ازداد ہیں مختلف صفات کا. ایک مرتبہ ہے امیر المؤمنین کی شجاعت نظر آتی ہے. امیر المؤمنین شجاع ہیں، شجیع ہیں. امیر المؤمنین ڈرتے نہیں ہیں. امیر المؤمنین غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں امیر المؤمنین پیش ہیں. اسلام کی جتنی جنگیں ہیں ادھوری ہیں اگر علی کا نام نہ لیا جائے. علی اسلام کی کتاب کا پہلا ورق جو لکھا جائے گا اس کا انتساب ہے علی ابن ابی طالب.
علی ابن ابی طالب کے بغیر اسلام کی کتاب نامکمل ہے، بلکہ تشنا ہے، بلکہ ادھوری ہے۔ تو یہ ذات گرامی امیر المومنین، یہ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ مطلب مختلف جنگوں میں ان کا دیکھیں، ان کی شجاعت، ان کا انداز، مگر ایک موقع ایسا آتا ہے امیر المومنین وہی عالم ہے، ایک موقع پر امیر المومنین سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا، کوئی فلسفی نظر نہیں آتا، امیر المومنین ایسے مسئلے حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی دہریے سے مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی دیہاتی سے اس کی زبان میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی بدو کو کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی عالم آتا ہے تو اس سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے توحید کے خطبے، اور پہلا خطبہ توحید کا اگر پڑھیے تو انسان اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں توحید کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اول الدین معرفتہ، یعنی کہ دین کی جو اول ہے، دین کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، دین کا جو مغز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے، وہ حق سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ اور پہچانا کیسے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے نبہ، اس کو متنبہ کرتے رہو، اپنے قلب کو متنبہ کرتے رہو، اپنے قلب کو، یعنی کہ مومن سوچتا دیکھتا نہیں ہے مگر عبرت حاصل کرتا ہے، مومن خاموش نہیں ہوتا مگر یہ کہ تفکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے امیر المؤمنین کی ذات گرامی، اور دشمن گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باغی شام کی دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا امیر المومنین کی صفات بتاؤ، اس نے کہا رہنے دو، میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب اس نے صفات بتائے کہ اس کا زہد ایسا تھا، علی کا زہد ایسا تھا، علی کا تقوی ایسا تھا، علی شب زندہ دار تھا، علی ہر وقت درد میں رہتا تھا، علی کو ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، علی نانے جوین پر گزارا کرنے والا تھا، علی راتیں اس کی مناجات میں گزرتی تھی، علی نمازوں رات کو قیام اللیل تھا، صائم النہار تھا۔ جب اس نے اتنی صفات گنوائیں تو باغی شام رونے لگا۔ تو یہ ہے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، ان کی ذات گرامی ہے، علی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یعنی کہ علی علیہ السلام کی زندگی واقعاً ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آئے ولایت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، تو اس میں بہت سے شبہات جو ہیں قائم کیے جاتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو ہیں کس معنوں میں ولی ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ ولی، رسول ولی سمجھ میں آتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، مگر رسول کے بعد رسول کا جانشین ولی، فکر کے زاویے ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں کہ کیسے ولی؟ یعنی کہ یہ وہی مقام ہے، یعنی کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ، جناب شیخ، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ولی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ حاکم ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے؟ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ ایک سچے رسول نے، ایک صادق رسول نے، ایک امین رسول نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اس نے ہمارے سامنے تلاوت کیا، ہمارے سامنے آیات کو تلاوت کیا اور نفسوں کا تزکیہ کیا، اور وہ ہمارے علم کی تعلیم میں قرآن دیتا ہے، اس رسول سے ہمیں پتا چلا۔ تو جناب والا آپ کو رسول ہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ ولی ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یہ رسول کے واسطے ہی سے قرآن پہنچا۔ تو وہی رسول جب جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے
کہ اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے دین کے لیے کسی کو مقرر کرے، اپنے اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے جو 23 سال پہنچایا، 40 سال اپنا کردار منوایا، اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے کو منتخب کرے، کسی ایسے وصی کو جو اس جیسا علم رکھتا ہو، جو اس کا ولی ہو، جو اس کا وصی ہو، جو اس کا جانشین ہو، جو اس کے لیول پر آ کر امت کو سمجھائے، تو وہ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، بس وہ ہوگا جس کے بارے میں رسول نے کہا، یا علی انت وصی و خلیفتی و صاحب اللوائی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے۔ اور اسی کے لیے غدیر کے موقع پر کہا، الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، یعنی کہ رسول نے کوئی کام یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجام نہیں دیا، کوئی حجت تمام نہیں کی۔ رسول نے کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر تک پہنچو گے، اور قیامت کے دن اسی طرح میری امت میں اٹھائے جاؤ گے اور گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول سے کیا بعید ہے کہ وہ ایسا کام انجام دیں کہ امت کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ کے چلے جائیں، امت کو بغیر کسی یعنی کہ ہدایت کے سلسلے کے چھوڑ کے جائیں، بغیر ولی کے چھوڑ کے چلے جائیں، بغیر خلیفہ، بغیر جانشین کے چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں 40 دن کے لیے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، حضرت ہارون کے وصی بنتے ہیں۔ اسی طرح رسول خدا جب جائیں گے اپنی امت کو چھوڑ کے تو بغیر وصی کے جائیں گے؟ نہیں، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، اہل سنت منابع میں دونوں طرف سے، اہل تشیع اور اہل سنت منابع کتب بھری پڑی ہیں کہ 12 خلفاء ہوں گے میرے بعد، اور وہ سب میرے جانشین ہوں گے۔ تو رسول خدا ایسے نہیں گئے، رسول خدا امیر المؤمنین کو منتخب کر کے گئے۔ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، اتنی احادیث مبارکہ ہیں ان کی فضیلت میں کہ امیر المؤمنین کی فضائل کے لیے مطلب ہم گنوا نہیں سکتے ان کے فضائل، کہ اتنے فضائل ہیں امیر المومنین کے، ایک ایک موقع پر حضور کی حدیث ہے، ایک ایک موقع پر قرآن کی آیت ہے۔ کتنی آیت تلاوت کیجیے امیر المومن، یعنی کہ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ یہ امیر المومنین حسنین سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہم السلام۔ سورہ عادیات کس کی شان میں نازل ہوا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور سورہ مبارکہ نبا کس کی شان میں نازل ہوا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے حجت تھے، کلمت اللہ تھے، عین اللہ تھے، وجہ اللہ تھے، لسان اللہ تھے، اور عین اللہ تھے علی الخلق، تمام مخلوقات پر۔ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ، یہ کیا ہے وجہ اللہ، اس کے معنی کیا ہیں۔ بس ہم عرض کریں گے، امیر المؤمنین السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، اور اے اللہ کے امین اس کی زمین پر، یعنی کس کے معصوم کے جملے ہیں یہ، اللہ کے زیارت امین اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ کی حجت اس کے بندوں پر، امیر المؤمنین۔ بس کل ہم باب مصائب میں یہ عرض کر چکے کہ امیر المؤمنین کا فرق مبارک زخمی ہوا، ایک ملعون نے، ایک شقی نے، اور اشق الاشقیاء نے اس کو زخمی کیا۔ ملعون ملجم ابن ملجم مرادی، جو نماز کی حالت میں امیر المؤمنین کے فرق مبارک پر زخم لگاتا ہے، تلوار زہر میں بھجی ہوئی تلوار تھی، امیر المؤمنین کے فرق مبارک پر وہ اتنی زور سے وار کرتا ہے، امیر المؤمنین محراب میں تڑپ اٹھتے ہیں، اور امیر المؤمنین جب محراب میں
تڑپتے ہیں تو حسن کو کہتے ہیں حسن نماز کی تکمیل کرائیے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب بابا علی جیسا باپ پہلو میں تڑپ رہا ہے اور حسن نماز کی تکمیل کرا رہے ہیں. حسن نے کس طرح قیام کیا ہوگا، حسن نے کس طرح رکوع کیا ہوگا، حسن نے کس طرح سجدہ ادا کیا ہوگا. یہ حسن کی نماز تھی جو حسن نے تکمیل کرائی. اس کے بعد فضا میں آواز گونجی، جبریل پکار رہے تھے، تہدمت واللہ ارکان الہدا، اے خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. وہ دین کی مضبوط رسی تھی وہ ٹوٹ گئی، ہدایت کے ارکان منہدم کر دیے گئے. قد قتل علی المرتضی، علی قتل کر دیے گئے. کوفے میں یہ آواز گونجی، سب نے سنی. اور اس کے بعد حسن نے جب تکمیل کرا دی نماز کی تو بابا کو اٹھایا اور منزل کی طرف روانہ ہوئے، گھر کی طرف روانہ ہوئے. اصحاب میں واویلا مچا، وا علی وا محمدا. اصحاب زہر و قطار رو رہے ہیں. امیر المؤمنین جانب منزل، امیر المؤمنین کے ساتھ ہے حسن ابن علی. حسن اٹھائے ہوئے امیر المؤمنین کو گھر کی طرف روانہ ہے. اشک بہ رہے ہیں حسن کے اور حسین بھی گریہ کر رہے ہیں. امیر المؤمنین ایک مرتبہ حسن کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حسن گریہ کر رہے ہو، حسن گریہ نہ کرو، اس وقت رسول خدا موجود ہے. حسن اس وقت انبیاء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، وہ سلام بھیج رہے ہیں. بس ایک مرتبہ دیکھتے ہیں حسین گریہ کر رہے ہیں، حسین سے ضبط نہیں ہو رہا ہے. امیر المؤمنین کہتے ہیں حسین گریہ نہ کیجئے، اس وقت صبر کیجئے، ضبط کیجئے. مگر جب جانب منزل گھر میں روانہ ہوتے ہیں، بیت الشرف میں آتے ہیں، کتابیں لکھتی ہیں، کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ امیر المؤمنین ایک مقام پر اپنے بیٹوں کو منع کر رہے تھے کہ روئیے مت، گریہ مت کیجئے. مگر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں زینب ام کلثوم، جب زینب سر پیٹتی ہوئی روتی ہوئی بابا کے زخمی سر کو دیکھ کے رونا شروع کرتی ہے تو علی سے برداشت نہیں ہوتا. علی زینب کبریٰ کو دیکھتے دیکھتے رو پڑتے ہیں. علی کا گریہ بلند ہو جاتا ہے. میں کہوں گا یا علی آج آپ سے زینب کا گریہ برداشت نہ ہوا، مگر یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفے کی گلیاں ہوں گی اور زینب ہوگی اور یہ بازار ہوں گے اور یہ لوگ ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ماتم علي.